نے ٹاپک لیا تھا وقف اور چندے کا. ہمارے یہاں رمضان شریف میں جب حفاظ آتے ہیں تو 2 حفاظ آتے ہیں, ان کا چندہ کیا جاتا ہے. تو اس نام سے کیا جاتا ہے کہ امام, مؤذن اور جو تراویح پڑھانے حفاظ آیا ہے وہ لوگ کے لیے ہم چندہ کر رہے ہیں. یہ چندہ ان کے پاس آ گیا جو جمع کر رہا ہے وہ. اب وہ اس میں خادم کو بھی دے رہا ہے پیسے, وہ درگاہ کے مجاور کو بھی اس میں سے پیسے دے رہا ہے. تو یہ سب دینا جائز ہے. اور ایک اور چیز کہ امام صاحب کو کم, ایک حافظ کو بہت زیادہ, ایک حافظ کو کم, اور مؤذن کو بہت کم, ایسا ڈیوائیڈ کرنا جائز ہے؟ دیکھیں اصل اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے جس نام سے چندہ کیا ہو اسی مد میں ہمیں خرچ کرنا پڑتا ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ نے قبرستان کی دیوار بنانے کے لیے چندہ کیا, تو اب دیوار بنا لی اور پیسہ بچا, تو یہ نہیں کہ آپ کسی اور نیک کام میں اسے خرچ کر لیں, بلکہ جن سے چندہ کیا ہے انہیں آپ کو واپس کرنا پڑے گا. اور اگر وہ یعنی ان سے اجازت لے لی جائے کہ بھائی آپ لوگوں نے جنہوں نے چندہ دیا تھا ان سے اجازت لی جائے کہ آپ لوگوں نے جو پیسہ دیا تھا وہ بچ گیا, تو کیا ہم اب یہ کام کر سکتے ہیں؟ اگر وہ اجازت دیں تو کر سکتے, ورنہ تو نہیں کر سکتے. پھر مسجد میں بھی اسے خرچ نہیں کر سکتے, اگرچہ کتنا بھی اچھا نیکی کا کام ہو, بغیر چندے والوں کی اجازت کے وہ کام نہیں کر سکتے. تو اب یہ کہ امام اور حافظ اور یعنی امام مؤذن اور حافظوں کے نام پر چندہ ہوا تو انہی کو دینا لازم ہے. اب اس میں اگر آپ خادم کو دے رہے ہیں, جھاڑو مارنے والے کو دے رہے ہیں, اور یعنی کہ درگاہ کے مجاور کو دے رہے ہیں, فلاں کو دے رہے ہیں, ڈھکاں کو دے رہے ہیں, اعتکاف میں بیٹھے ان کو دے رہے ہیں, یا فلاں نے کھانا بنایا ان کو یہ سارے جتنوں کو دے رہے ہیں یہ ناجائز و حرام ہے. ان سب کو دینا جائز نہیں ہے. اس میں صرف امام, مؤذن اور 2 حافظ, بس انہی کو دینا جائز ہے. ان کے سوا آپ کسی کو بھی نہیں دے سکتے. آپ کو دینے کا شوق ہے اور دینا ہی چاہتے ہیں تو آپ اپنی جیب سے دیجئے, لیکن اس چندے کے پیسے سے آپ نہیں دے سکتے. دوسرا یہ کہ جو چندہ ہوا ہم نے امام, مؤذن اور حافظوں کے نام پر جو چندہ کیا, تو وہ چندہ ہم نے مطلق کیا کہ بھائی ان کے نام کا چندہ, تو اب یہ چندہ ان چاروں میں برابر برابر بانٹنا یہ لازم اور ضروری ہے. کسی کو آپ نے مؤذن کو تھوڑا دیا, اس سے تھوڑا زیادہ امام کو دیا, اس سے تھوڑا زیادہ ایک حافظ کو دیا, اور سب سے زیادہ دوسرے حافظ کو دیا. اور اکثر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک حافظ 8 پڑھاتا ہے, ایک حافظ 12 پڑھاتا ہے, تو 8 والے کو کم دیتے ہیں, 12 والے کو زیادہ دیتے ہیں. تو یہ ساری صورتیں جائز نہیں ہیں, یہ ناجائز ہے. اس لیے کہ آپ نے رکعت پڑھانے کے لیے اجرت نہیں دی ہے, آپ نے اس نماز کی رکعت پڑھانے کی اجرت نہیں دی ہے. آپ نے تو بس یہ اجرت دی ہے کہ آپ ہمارے یہاں 1 مہینہ رہ رہے ہو, جو ٹائم دے رہے ہو 1 مہینے کا, اس کی اجرت. تو وقت کی اجرت تو دونوں حافظوں نے برابر وقت دیا ہے, اور امام اور مؤذن وہ پورا 12 مہینے آپ پر یعنی کہ آپ کے پیچھے خدمت کرتے ہیں, اور ماہ رمضان میں بھی انہوں نے خدمتیں کی. تو یہ سب کے لیے اگر چندہ ہوا تو سب کو برابر دینا یہ لازم اور ضروری ہے. اگر اس میں کمی زیادتی ہوگی تو انہوں نے دوسروں کا حق مارا, اور یہ حق مارنے والے گنہگار ہوں گے. اگر یہ آپس میں معاف کروا لے جو 4 پارٹی ہے, جیسے مؤذن کو کم دیا, حفاظ کو زیادہ دیا, امام کو تھوڑا لیول دیا, آپس میں وہ لوگ سمجھ لے کہ چلو ہم نے ایک دوسرے کے حق معاف کر دیے, تو کیا اصل میں وہ ان کے حق نہیں ہے, یہ تو ٹرسٹیوں نے چندہ دینے والوں کے حق کو مارا ہے. جنہوں نے چندہ دیا تو ان کے حق کو ٹرسٹیوں نے مارا ہے. تو یہ وبال ان پر ہے. وہ اگر یعنی کہ حافظ اور مؤذن اور امام بائی چانس ابھی یعنی یہ چاروں ہیں, اور وہ آپس میں کہہ رہے بھائی یہ کم زیادہ ملا معاف کر دینا, اگر کہہ بھی دیتے ہیں اور دوسرے نے کہہ بھی دیا کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کیا, لیکن وہ دل میں جو ہے وہ دل سے تو معاف نہیں ہوتا. تو یہ ایک یعنی کہ ظاہری طور پر معاف کر دینا الگ بات, اور اس کے معاف کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ تو جو ہے ان کا حق ماننے والے ٹرسٹی ہیں. ٹرسٹیوں کو یا تو معافی مانگنی چاہیے کہ ہم نے تمہارا حق مارا تو ہمیں معاف کر دینا. بندہ اس نیت سے کیا, جس سے کیا اس کو بولا کہ ہم حفاظ کو, امام کو, مؤذن کو, پھر خادم کو, سب کو پیسے دیں گے. اب کیا یعنی سب کو ایکول دینا پڑے گا؟ ہاں ظاہر سی بات ہے, اگر سب کے لیے کر رہے ہیں تو سب کو ایکول دینا پڑے گا آپ کو. حالانکہ یعنی اس میں تو یہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو چندہ کرتے ہیں اس میں وہ دوسروں کو شریک ہی نہ کرے, اس لیے کہ یہ مسجد کے تابع لوگ ہیں. یعنی مزار کا جو مزاور ہے وہ مسجد کے تابع نہیں ہے. تو یہ ایک یعنی کہ جو چندے کی صورت بن رہی وہ مسجد کے تابع جتنے لوگ ہیں, یعنی کہ مؤذن ہے, امام ہے, اور 2 حافظ ہیں, یہ مسجد کی مصلحتوں کے لیے استعمال کیے جانے والے لوگ ہیں اور اسی کے تابع ہیں. تو اس لیے یعنی انہیں چاہیے کہ وہ دوسروں کو شریک ہی نہ کریں, دوسروں کے لیے پھر الگ چندہ کریں, ان کا الگ چندہ کریں, ان کا الگ چندہ کریں. ہاں البتہ پھر اگر وہ ایک ساتھ کرتے ہیں تو پھر سب کو برابر دینا پڑے گا.